کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ بات یہ ہے کہ خواتین لاکھ کہتی رہیں، لیکن اگر ان کا اپنا عمل شریعت مطہرہ کے اکارڈنگ اور مطابق نہیں ہوگا تو ان کے متعلقین یا ان کی اولاد، ان کے بچے دین نہیں سیکھیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہیں دین سکھانا ہے، اور دین پھر ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ آج کیا بات ہو رہی ہے، موضوع جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں جناب بچگوری کے تعلق سے، توہمات کے تعلق سے۔ ماہ سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، لیکن اس تعلق سے ظاہر دور جاہلیت میں تصورات موجود تھے اور اس پہ کلام مفصل ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ایسے کچھ گھرانے موجود ہیں کہ جہاں پہ کچھ باقیات باقی ہیں، یعنی وہ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو جناب شریعت مطہرہ ان تمام تصورات کی، کانسیپٹس کی نفی کرتی ہے اور رد کرتی ہے۔ اس تعلق سے کلام ہوا، اور کسی بھی چیز کو برا سمجھنا یا یہ جو بیڈ اومنز ہیں، سپرسٹیشنز یا بدشگونی لینا، یہ ہر سطح پہ، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کسی شخص کا معاملہ ہو، دن کا معاملہ ہو، مہینے کا معاملہ ہو، جگہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو جناب، اگر آپ بدشگونی لے رہے ہیں تو یہ ہر سطح پہ ناجائز ہے۔ اس تعلق سے کلام ہوا، بات مزید آگے بڑھائی، اور ہم نے یہ بات کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی بری فعل نہیں لینا، بدشگونی نہیں کرنا، اچھی فعل لینا ہے۔ اب کسی عالم دین کی زیارت ہو گئی، کسی بڑے بزرگ ہستی کی، آپ کے بڑے، آپ کے پیارے جو کہ قابل احترام ہیں، آپ نے انہیں دیکھ لیا، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ کام شروع کیجئے، اور بڑوں کی یا کسی عالم دین کے وجود کی برکت کو، ان کے نام کو، اگر نام ایسا بابرکت ہے، سوچتے ہوئے اچھی فعل لی، تو یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہے۔ اچھی فعل لینا یہ جناب اچھی بات ہے، کل اس پہ بات ہوئی، اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ حضور کا طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو فعل نکلوانا یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، اور یہ جو ہے یعنی وہ ٹیرو کارڈز ہیں، اور طوطے کے ذریعے فعل نکالی جا رہی ہے، ذائچے بنوائے جا رہے ہیں، قسمت کا حال معلوم کیا جا رہا ہے، یہ ہر سطح پہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے کل بات ہوئی، اور جناب آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور کل ضمناً بات ہوئی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آج بھی ہم اسے کنٹینیو کریں، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اب جناب ایسٹرالوجی کے ذریعے وقت، سمت، نیویگیشن وغیرہ، اگر ہم یہ معاملات، ظاہر سائنس ترقی کر رہی ہے، معلوم کرتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا ستاروں کے ذریعے، آج اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے شریعت کیا کہتی ہے۔ اور آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، یا جو ہے اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، لکی نمبر، لکی رنگ، لکی پتھر، یہ رنگ مجھے سوٹ کرتا ہے تو میں اسی رنگ کا لباس پہنوں گی، یا یہ کلر مجھے سوٹ کرتا ہے، یا یہ نمبر مجھے سوٹ کرتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، بدشگونی کے کیا نقصانات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت پیارا ٹاپک ہے، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر خوبی کے ساتھ خیر والی گفتگو کرتی ہیں، عالمہ سیدہ امامہ فیاض، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور حسن اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ
شریعت مطہرہ کی خدمت کریں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں آج کی دوسری مہمان اسکالر. آپ بارہا ہمارے پروگرامز میں آ چکی ہیں اور اچھا بولتی ہیں, خوش بیان ہیں, خوش گفتار ہیں, خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. عالمہ فاطمہ سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاطمہ آپ خیریت سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح حسن خوبی کے ساتھ آپ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو میری بہنوں تک پہنچائیں. حسن نیت کے ساتھ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے بڑے, ہمارے مینٹور نفع بخش بھی ہیں اور فیض بخش بھی ہیں, فیض گستر, فیض رسا, استاذ العلماء, شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین اسلام نے ہمیں عقیدہ توحید پہ مضبوط کیا ہے اور توکل علی اللہ کا درس دیا ہے. پہلا سوال, ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا, اس تعلق سے شریعت مطہرہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ستاروں کے ذریعے سے کوئی بھی بات معلوم کرنا ایک خاص علم ہے جسے ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ستاروں کی پیدائش کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حدیث پاک میں بیان فرمایا. چنانچہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا کہ ان ستاروں کو 3 بڑے مقاصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. انہیں آسمان کے لیے زینت بنایا, شیاطین کے لیے مار بنایا اور انہیں نشانیاں بنایا جن سے ہدایت دی جائے. اب ان سے کس طرح کس مقدار میں کن مقاصد کے لیے ہدایت لینی ہے, کس طرح کی نہیں لینی, اس کی بائفیکیشن اور وضاحت بھی قرآن و حدیث سے ہی دیکھیں ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ, سورج اور چاند حساب کے لیے ہیں. علماء کرام اس کی تفسیریں فرماتے ہیں کہ یہ روشنی کے لیے بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے مہینوں کا, سالوں کا شمار بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا علم نجوم کی ایک قسم جو حسابی کہلاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ چاند, سورج, ستاروں کے ذریعے سے مہینوں کا, وقت کا, سالوں کا اندازہ لگانا, اسی طرح قبلہ کی صحیح سمت معلوم کرنا, سمندر میں راستہ وغیرہ تلاش کرنا. تو اسٹرکٹلی انہی باؤنڈریز میں انہی مقاصد کے لیے علم نجوم حاصل کرنا اور اس کی اپلیکیشن دونوں ہی جائز ہیں, جیسے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا. جہاں تک تعلق ہے ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا, یا جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ہی زوڈیک سائنس بہت زیادہ آج کل مشہور ہیں, ہوروسکوپی میں بہت زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, تو اس طرح کی فیوچر انسیڈنٹس معلوم کرنا, اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا, یہ حرام اور ناجائز ہے. بہنیں بڑی شوق سے پوچھنی ہے, بہن تمہارا کیا ہے, اسٹار کیا ہے, زوڈیک سائن کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے, وہ جسے چاہے جتنا چاہے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے. از خود اس میں نہ کوئی جان سکتا ہے, نہ ہی اس میں کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ترجمہ آیت ہے کہ آپ فرما دیجئے زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا. اور یہ جو علم نجوم ہے, اگر کوئی شخص اس بات پر یقین کرتا ہے کہ فلاں بات جو کی ہے, جو ان سائنس میں بات ہوئی ہے, یا ان ستاروں کے ذریعے جو میری قسمت کا حال بتایا گیا ہے وہ سچ ہے, ان باتوں پر یقین کرنا کفر ہے. لہٰذا اس کفر سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس طرح کے علم نجوم حاصل کرنے کو جادو کا علم حاصل کرنے سے مترادف قرار دیا ہے, اور اس حوالے سے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے یا کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچا سمجھے تو اس نے شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی, اس کا انکار کیا. جناب ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور بہنوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا, تو ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرعی رہنمائی کیا ہے اس تعلق سے. اچھا, ہاتھ دکھانے کا حکم شرعی کیا ہے؟ لوگ پامسٹری پہ بھی بلیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ قسمت کا حال معلوم ہو جائے. پام ریڈنگ یا پامسٹری کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس سے منع فرماتی ہے. اگر کوئی شخص اس عقیدے سے پامسٹ یعنی ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے کہ وہ جو کہے گا وہ قطعاً حق اور درست ہوگا, تو یہ عقیدہ تو کفر تک لے جانے والا ہے. البتہ اگر ویسے ہی شوق یا رغبت کی وجہ سے کوئی ہاتھ دکھانے کے لیے پامسٹ کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ تو ہے, یعنی ہر صورت گناہ کبیرہ تو ہے اور بعض صورتوں میں یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے.
از خود علم غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. غیر اللہ سے علم غیب جاننا اور اسے قطعاً حق اور درست سمجھنا یہ تو بنیادی جو ہمارے عقیدے ہیں ان کے بھی خلاف ہے. اور صرف شرعاً نہیں بلکہ عقلاً بھی اس کی تردید ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ نجومی عام طور پر جو باتیں بتاتے ہیں وہ عمومی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ بہت محنتی ہیں یا پھر آپ کے ساتھ ماضی میں بہت زیادہ ناانصافی ہوئی. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر عام شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور خاص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. یہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح جو ناگہانی آفات آ جاتی ہیں یا پھر حادثے زلزلے وغیرہ تو اس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان تمام کی لکیریں ایک طرح کی نہیں ہوتی لیکن تمام ایک ساتھ مصائب کا شکار ہو گئے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقدیر سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے تقدیر جاننا اور پھر اسے قطعاً حق اور درست سمجھنا یہ شرعاً بھی منع ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پامسٹری یا پھر پام ریڈنگ یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. جناب پامسٹری کے تعلق سے بات ہوئی, اسٹرالوجی کے تعلق سے بات ہوئی, ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا کسی پامسٹ کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھانا. میں حاجی صاحب آپ کی سمجھاؤں گی اور چاہوں گی آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیٹیگوریکلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے, مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے اور غیب کا حال جاننے والا حقیقت میں ذاتی طور پر غیب جاننے والا اللہ ہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. محبوب فرما دو کہ جو بھی آسمان و زمین میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے. ذاتی طور پر جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے. تو غیب کا حال جو ہے یہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا, یہ گویا غیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پر تو یہ رجم بالغیب ہے. رجم بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکا لگانا, کوئی غیبی بات ہے وہ اپنی اٹکل سے بیان کرنا. غیبی بات اپنی اٹکل سے بیان کرنا جائز نہیں ہے. غیبی بات پر اطلاع کا ذریعہ ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ وحی ہے. غیبی بات معلوم کرنے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے اور نص سے مراد وحی یعنی یا تو کتاب اللہ میں وہ بات بیان ہوئی ہو یا جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہو, وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو. اس کے سوا ہمارے پاس غیب کی بات سے قطعی طور پر آگاہ ہونے کا کوئی ذریعہ, کوئی سورس نہیں ہے. بہت شکریہ حاجی صاحب. بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے جناب قسمت کا حال معلوم کرنا اور ستاروں کے ذریعے اگر یہ معاملہ یعنی اسٹرالوجی پہ بات ہو رہی ہے اور پھر ہاتھ دکھانے کے تعلق سے بھی کیا حکم شرعی ہے. حضرت صاحب بریک سے قبل اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. جی حضرت. یہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ غیب کا حال صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. ذاتی طور پر غیب اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسے بتائے تو اللہ کی عطا سے وہ جانتا ہے. اب وہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب جو ہے وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, نبوت کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام پہ ختم ہو گیا. تو اب کوئی قطعی طور پر غیب کی بات نہیں جان سکتا. قطعی طور پر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے قطعی طور پر غیب کی بات پتہ ہے. تو دعویٰ نہیں کر سکتا تو دوسرے کو بھی نہیں بتا سکتا. تو رجم بالغیب کرنا منع ہے. تکے سے اٹکل سے غیب کی بات اپنی طرف سے بیان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. کہیں کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جو ستارے ہیں ان سے قسمت کا حال معلوم ہو سکتا ہے یا ستارے قسمت کا حال بتاتے ہیں. کتاب و سنت میں ستاروں کے بارے میں جو آیا ہے وہ تو معلوم ہی ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی اور آج بھی تھوڑی گفتگو ہوئی اور ویسے بھی ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو باتیں بیان ہوئی ستاروں کے حوالے سے, یہ بات کہیں کتاب و سنت میں بیان نہیں ہوئی کہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم ہو سکتا ہے. تو لہذا اپنی طرف سے اپنی اٹکل سے یہ نظریہ رکھنا یہ بھی درست نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اور کسی کو اس طرح بتانا تو یہ بھی گناہ ہے, اور کسی کا کسی سے سن کر اس پر اعتقاد رکھنا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
بین ہی یہی معاملہ جو ہے وہ دست شناسی کا بھی ہے، جس کو پامسٹری کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کوئی ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم نہیں ہوتا. اس پہ بھی اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے. کوئی اگر اس کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کا یہ اعتقاد رکھنا بھی جائز نہیں، کسی کا اسے بتانا بھی جائز نہیں، اور دوسرے کا اس سے اعتقاد کے طور پر پوچھنا، ہاتھ دکھانا اور کہ بھئی مجھے بتاؤ میری لکیریں کیا بتا رہی ہیں، اور اسے درست سمجھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. کتاب و سنت میں بھی اس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، من اتی عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو کسی عراف کے پاس آیا، یعنی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، قسمت کا حال معلوم کرے، تو اس پر فرمایا کہ 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی یہ وعید ارشاد فرمائی ہے. اور دوسرے موقع پر تو یہ فرمایا کہ کوئی کسی کاہن کے پاس یا راف کے پاس ایسے جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلایا، اس نے انکار کیا اس چیز کا کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو اتنی سخت وعیدات ارشاد فرمائی گئی ہیں احادیث کے اندر، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے. اور باقی وہ ستاروں نے کیا تقدیر کی خبر دینی ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خواروں زبوں. وہ تو خود پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پابند کر رکھا ہے ستاروں کو. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے پیدا کیا سورج کو، اللہ نے پیدا کیا چاند کو، اور اللہ نے پیدا کیا ستاروں کو، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، اور اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے. تخلیق اللہ ہی کا کام ہے، اور اس میں جو تصرف ہے، جو حکم ہے، وہ بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، اللہ ہی تصرف فرماتا ہے. تو ستارے ہوں یا سورج ہوں یا چاند ہو، یہ ساری چیزیں تو خود حضرت انسان، جو انسان ہے عالم کبیر جس کو کہا جاتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، جس کے سر پہ اللہ نے یہ تاج رکھا ہے کہ ہم نے بنو آدم کو تکریم دی، ہم نے اسے عزت دی ہے. یہ تاج اللہ نے انسانوں کے سر پہ رکھا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو یہ سب چیزیں تو خود انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. انسان مخدوم ہے ان چیزوں کا، یہ چیزیں خادم ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں مخدوم ہیں اور انسان ان کا خادم ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا یہ دعویٰ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اور بلکہ اگر اعتقاد ہو، کوئی ان کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہو، تو پھر تو بات سیدھی سیدھی کفر تک ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذاتی طور پر غیب کی بات جانتا ہے. غیب کی کلی غیب اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بتائے، اللہ کے بتانے سے غیب اگلے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اور بعض اوقات اپنے انبیاء اور رسول کے واسطے سے بعض اولیاء کو. تو یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. باقی جو عام لوگ ہیں وہ اس طرح غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس طرح کے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ سیدہ امامہ فیاض. دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو کیا پیسہ آئے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ جائے گا یا نقصان ہو جائے گا؟ عوام الناس میں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے فوک بلیفز ہیں اور سپرسٹیشنز رائج ہیں، حالانکہ بے اصل ہیں، ان کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن زمانۂ جاہلیت سے رائج ہیں اور آج تک ان کا تسلسل جاری ہے. انہی میں سے ایک بلیف یہ بھی ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں یا ہتھیلی میں کھجلی ہو تو دولت آئے گی، اور اگر بائیں ہتھیلی میں کھجلی ہوگی تو مال خرچ ہوگا یا مالی نقصان ہوگا. دیکھیے، جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ ہو، 2 پاؤں پہ چلنے والا انسان ہو، 4 پاؤں پہ چلنے والا جانور ہو، پیٹ کے بل ڈینگنے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے سمندر میں تیرنے والی کوئی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پتھر کے اندر جو موجود کیڑا ہے اس تک بھی اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچاتا ہے. اس طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم پر نہ لیا ہو.
لہٰذا اس کا ہاتھ کی کھجلی سے ہتھیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اسی کا رزق ہے، اس کا وعدہ ہے۔ جہاں تک رزق کے بڑھنے یا گھٹنے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس کی اگر آیت نمبر 107 میں دیکھیں، مفہوم آیت درج کر رہی ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح اگر وہ کوئی کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سوا اس کی فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا جب ہاتھ میں اگر کھجلی ہو رہی ہے تو اگر رزق میں فراوانی دیکھو تو یہ نہیں سمجھے کہ میرے ہاتھ میں کھجلی ہوئی تھی اس وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے متعلق جو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے۔ اور اگر رزق میں کمی دیکھ رہے ہیں تو اپنے گناہوں پر ندامت دیکھیں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ جناب، نافرمانی کے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں یہ بے برکتی کا سبب ضرور بن سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں بہن، معذرت یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، میں آپ کی سمت آؤں گی اور ایک اور تصور جس پہ بات کرنی چاہیے، لکی نمبر یا لکی سٹون، لکی پتھر، لکی کلر، یہ خاص رنگ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے یا یہ خاص پتھر سوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض فیملیز میں ایسا اعتقاد پایا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اسلام ایک واضح توحید پر مبنی مذہب ہے اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک یا آپ کو شفا اور بیماری دینے کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ لہٰذا لکی نمبر، لکی پتھر وغیرہ کو اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا سبب سمجھنا یہ درست نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے ہم نے فلاں پتھر پہنا یا فلاں پتھر کی رنگ پہنی تب سے ہمارے گھر میں خوشحالی آ رہی ہے، یا جب سے ہم نے یہ والا کلر پہنا ہے تب سے میرے سارے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، یا فلاں رنگ پہنا تو میرے سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ تاثیر اسی نے رکھی ہے، اگرچہ ایسا ضرور ہے کہ ظاہری اسباب سے ہمیں وابستہ کیا ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، لیکن اس میں بھی تاثیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف بھی ملتا ہے، یعنی وہاں پر آگ نے نہیں جلایا۔ اگر مادی اشیاء میں ہی تاثیر ہوتی تو پھر آگ کو جلانا چاہیے تھا، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ تاثیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا مادی کوئی بھی شے ہو، پتھر ہو، لکی نمبر ہو یا کوئی بھی ہو، اسے اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھنا کہ ہماری قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ شرعاً درست بھی نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی صرف اللہ کی اسی کی ہی ذات پاک ہے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ جی میرا نام راحت ہے اور میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں جی کہ کیا آیت الکرسی کا ورد جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت، کسی دوپہر کے کسی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں کسی مخصوص تعداد میں کیا جا سکتا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بچی کا نکاح کیا تھا اور وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کی، لیکن اس دوران اس لڑکے نے اس سے یعنی جو تعلقات ہوتے ہیں جسمانی وہ تھوڑے بہت اس سے قائم کیے، لیکن والدین کو نہیں پتا تھا اس چیز کا، رخصتی نہ ہو سکی اور طلاق ہو گئی۔ کیا یہ بتائیں یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ کیا ہے یہ گناہ؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا نام جمیلہ۔ جی جمیلہ بہن، سوال ہے کیا عدت میں عورت جی اپنے جیٹ کے بچوں سے پوتا پوتی سے مل سکتی ہے؟ دوبارہ سوال کیجیے۔ عدت میں کے اندر عورت اپنے جیٹ کے پوتا پوتی سے مل ٹھیک ہے، سکتی ہے؟ پوتا پوتی سے، جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ اپنے بہن کے نواسہ نواسی سے مل سکتی ہے؟ اچھا، یہ بھی عدت کی ہی شرط کے ساتھ ہے نا؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ موبائل پہ اپنی نند سے، رشتہ دار عورتوں سے باتیں کر سکتی ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جمیلہ بہن، آپ نے ہمیں کال کی
اور یہ سوال عدت کے تعلق سے تھا، تو حضرت صاحب سے پوچھیں گے، اور ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ عدت کے جو ہے وہ ڈوز اور ڈونٹس کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ حضرت صاحب کلام فرمائیں بریک کے بعد، اور رخصتی کے تعلق سے بھی بہن نے سوال کیا۔ بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں، اپنے کوئریز اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں خیر مقدم کر رہی ہوں آپ سب کا، اور بات ہو رہی ہے جناب قسمت کا حال اور جسمانی کہیں پہ اگر کسی ایریا پہ کھجلی ہو رہی ہے۔ کل بھی حضرت صاحب نے اس تعلق سے بات کی تھی، دائیں ہاتھ میں کھجلی، بائیں ہاتھ میں کھجلی، تو کیا اس سے پیسے کے آنے جانے کا تعلق ہے، اچھے برے وقت کا تعلق ہے؟ آپ نے رہنمائی فرمائی تھی، لیکن حضور میں آج بھی چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس سوال موجود ہے، بہنوں نے رہنمائی کی ہے، اور لکی نمبر، بلکہ آج آپ اس حوالے سے کلام فرمائیں، لکی نمبر، لکی پتھر، لکی سٹون یا لکی کلر، اس حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے؟ کل بھی اس پہ تو بات ہوئی تھی، جی بالکل، ہاتھ میں کھجلی پہ، کہ دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو یا بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو، اس کا پیسے آنے یا جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسے آنے ہیں تو آنے ہیں، بھلے آپ کے بائیں ہاتھ میں کھجلی سارا دن ہوتی رہے، پیسے جو ہے وہ جانے ہیں تو جانے ہیں، بھلے آپ کے دائیں ہاتھ میں کھجلی ہوتی رہے سارا دن۔ تو اس کا کھجلی ہونے سے ہاتھ سے دائیں یا بائیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسے آنے اور جانے کا تعلق وہی انہی ذرائع کے ساتھ ہے، جن ذرائع سے پیسے آتے ہیں انہی ذرائع سے پیسے آئیں گے، اور جیسے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اسی طرح پیسے خرچ ہوں گے۔ اس کا کھجلی وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ ایسے ہی خام خواہ کی جو ہے وہ توہم پرستی ہے۔ رہ گئی دوسری بات جو ہے وہ لکی نمبر یا لکی پتھر وغیرہ، تو دیکھیں یہ پتھروں کو یا عادات کو اس طرح ان میں کوئی تاثیر ماننا، ان کو مؤثر سمجھنا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے۔ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، وہ پتھروں کے بارے میں خاص قسم کے نظریات رکھتے تھے، اسی طرح عادات، بعض نمبرز کے بارے میں وہ خاص قسم کے نظریات رکھتے تھے۔ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں کوئی ایسی تاثیرات نہیں ہوتی کہ جس سے بندہ کوئی غیب کی بات اخذ کر سکے یا یہ اخذ کر سکے کہ یہ جو ہے وہ لکی نمبر ہے تو بس اب یہ ایسا ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ کی تقدیر کے، اللہ کی مشیت کے ماتحت سب کچھ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، چاہے آپ نے لکی نمبر آپ استعمال کرتے رہیں، چاہے آپ لکی پتھر جو ہے وہ لکی سٹون جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں، لیکن اگر اللہ کی تقدیر میں، اللہ کی مشیت میں آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا جو ہے لکی نمبر یا لکی سٹون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، قسم کھا کر کہ میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، اور کہا کہ میں جانتا ہوں انی عالم انک حجر، کہ تم پتھر ہو، انک لا تضر ولا تنفع، نہ تم نقصان پہنچاتے ہو اور نہ تم نفع دیتے ہو، لیکن میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے تمہیں بوسہ دیتے ہوئے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ تو یعنی یہ بات وہ براہ راست حجر اسود کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ پتھر کے جو جنت سے لایا گیا ہے، جنتی پتھر ہے، اس تک کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ تو اسی لیے کی گئی تاکہ کسی کے دماغ میں اس قسم کا کوئی نظریہ پیدا نہ ہو باطل یا فاسد، کہ وہ پتھروں کے اندر کوئی تاثیر سمجھنا شروع کر دے ذاتی نوعیت کی، ذاتی قسم کی۔ جی تو لکی پتھروں کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ بعض روایات کے اندر اس طرح کی باتیں آئی ہیں، بعض پتھروں کے لیے جو ہے وہ عقیق کے لیے یا زبرجد جو ہے یا زمرد کے لیے جو آئی ہیں، تو وہ روایات ویسی ان پہ محدثین کو بہت سخت کلام ہے، بعض تو سیدھی سیدھی جو ہے وائی تبائی ہیں، موضوع روایتیں ہیں، اور بعض جو ہے وہ ضعیف جدہ ہیں۔ تو ان روایتوں سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، کوئی صحیح یا حسن حدیث جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے ایسی منقول نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ پتھر کی اس طرح کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، چاہے وہ عقیق ہو یا زمرد ہو یا زبرجد ہو۔ باقی رہ کی بات یہ کہ بندے کو خود کوئی نمبر پسند ہے اور اس وجہ سے بندہ وہ نمبر یوز کرتا ہے، یا اس کو کوئی پتھر پسند ہے اور اس وجہ سے وہ انگوٹھی میں وہ پتھر استعمال کرتا ہے، اور کوئی فاسد نظریہ اس کی بیگ پر نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسے استعمال کرنا۔ خوشنمائی کے لیے اگر یہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز اس کے جو جائز حدود و قیود ہیں وہ ملوز رکھ کے کرے گا تو ٹھیک ہے، تو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا بعض لوگ عالمہ سیدہ امامہ فیاض گھر اور دکان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمارے لیے لکی ہے، اور فلاں گھر یا فلاں شخص بھی لکی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے دین متین میں، شریعت مطہرہ میں اچھی فال لینا جائز ہے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح پہلے ذکر ہوا، اور نیت اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ جس چیز میں چاہے اپنے بندوں کے لیے خیر پیدا فرما سکتا ہے، جبکہ بدشگونی بدفعلی حرام ہے، ناجائز ہے، اور توہمات شرک ہے۔
اب دیکھیں کسی بھی گھر کے حوالے سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں مجھے بہت برکت ہوئی ہے، یہاں بہت خوشیاں ملی، تو یہ اچھی فعال ہے، یہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہاں پہ بہت مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یا کسی کاروبار کے حوالے سے کہنا، کہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول کس طرح ہے. ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہمارے گھر میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے، اپنے گھر کو فسادات اور سازشوں سے بچانا چاہیے. کیا گھر میں ہمارا دینی ماحول ہے؟ کیا ہم گھر میں کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ اسی طرح اگر کاروبار میں برکت ہو رہی تو یہ کہنا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت پیدا ہوئی ہے. اور اگر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، نقصان ہو رہا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری انکم میں حرام کی آمیزش تو نہیں، کہیں ہم ناپ تول میں ناانصافی تو نہیں کر رہے، کیا ہم ہمارے مال سے جو جڑے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صدقات اور خیرات وقت پہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اور اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، ان کا پورا جو ہے وہ اب کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو، تو کہیں ہماری اپنی کوئی لاپرواہی تو نہیں ہے. اگر کوئی لاپرواہی نہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو. لہٰذا یہ نہیں سوچنا یا چاہیے اپنی کہ اسٹریٹجیز کو چینج کیا جائے، اس نے تدبیر، اس نے انتظام کا معاملہ بھی دیکھا جا سکتا. صحیح. اچھا، بدشگونی کے نقصانات کیا ہیں؟ بدشگونی کے بے شمار نقصانات ہیں. اگر کسی بھی کام کے حوالے سے اگر بدشگونی کی جائے تو وہ نقصان سے خالی نہیں ہوتی، اور صرف اس کا نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے. یہ انسان کو وسوسوں کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے، اور پھر انسان ہر چھوٹی بڑی چیز سے خوف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی خوف محسوس کرنے لگتا ہے. اور پھر یوں اپنے پیاروں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آپس میں رشتوں میں بھی دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایسا شخص اس قسم کے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ساری بدبختیاں، پریشانیاں صرف اسی کے ارد گرد جمع ہیں، اور باقی تمام لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے صرف انسان کی اپنی ذات کو تو نقصان ہوتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار نقصانات ہیں. انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، وہ درست طور پر فیصلے نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر اس نے کوئی کام کرنا ہے، لیکن بلی سامنے سے گزر گئی، یا بلی نے راستہ کاٹ لیا، پھر اب وہم کا شکار ہو گیا، اب میں یہ کام کروں نہ کروں. ہو سکتا ہے اس کام کو کرنے سے اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ ہوتا، مالی اعتبار سے بہت فائدہ ہوتا، لیکن اس نے وہ کام چھوڑ دیا. اسی طرح دینی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں. انسان کا توکل اللہ پاک پر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تقدیر پر اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. تو انسان کو بدشگونی سے بچنا چاہیے. اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور دینی نقصان بھی ہے، اور یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ بدشگونی رہیں کسی چیز سے. بدشگونی کہیں کا نہیں رہنے دیتی. حضرت صاحب، آپ کی سمت آ رہی، اور مجھے بتائیے آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے یا کالر؟ جی، یہ جو گھر کی بات ہوئی، گھر کو اچھا یا برا سمجھنے کی بات ہوئی، گھر کو اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، گھر کو اچھا یا برا سمجھنے کی مختلف حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ گھر کو اچھا یوں سمجھنا کہ جو ہے وہ بندہ اسی کو مؤثر سمجھ رہا ہو، بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ گھر جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ اچھا ہے. تو یہ تو خیر ایسے ہی ہے، بغیر کسی سبب کے تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اسی میں چلا جائے گا جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ رجم بالغیب ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کو برا سمجھنا بھی بغیر کسی وجہ کے ہو تو پھر نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن کوئی اگر سبب یا وجہ موجود ہے درست، مثال کے طور پر گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت میں شرکت کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یا اور بندے کے جو کام کاج والے لوگ ہیں ان کے کام کی جگہ جو ہے وہ گھر سے قریب ہیں، اس وجہ سے اس گھر کو اچھا سمجھ رہا ہے. یا گھر جو ہے وہ کشادہ ہے، ظاہری اعتبار سے اچھا ہے، وینٹیلیشن اچھی ہے، اس کی لوکیشن اچھی ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کو اچھا سمجھتا ہے بندہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اپنے گھر کو اچھا سمجھنا ہی چاہیے جب رہتے ہیں. اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور برا سمجھنے کی کوئی وجہ جو ہے، کوئی سبب ظاہری موجود ہے تو برا بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بندے کو دوری بہت ہے، اس کی وجہ سے بہت بندے کا جو ہے وہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یا اس کو اور کوئی کسی قسم کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے اثرات کے معاملات ہوتے ہیں. تو کہ اگر گھر میں اثرات کے معاملات ہیں، اس وجہ سے گھر کو برا سمجھ رہا ہے اور بندہ گھر تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اثرات ہیں ان کی حقیقت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہے یا جن نہیں ہے. لوگ بہت سے فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی پھر بھی دعوے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر اس کی ہم تصحیح کرتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک نفس جادو کی بات ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جہاں تک نفس جن کی بات ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور بعض اوقات گھر پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اثرات کا یا جن وغیرہ کا، کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ پرانے اثرات ہوتے ہیں. تو اگر بار بار علاج کے باوجود بھی صحیح نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس گھر کو اگر بندہ اس وجہ سے برا سمجھ رہا ہے کہ اثرات کے معاملات ہیں، مجھے اس سے پریشانی ہو رہی ہے اور اس
وجہ سے وہ گھر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ تبدیل کر لینا ہی ایسی صورت میں بہتر ہوتا ہے۔ بہن نے پوچھا آیت الکرسی کا ورد 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور کیا مخصوص تعداد میں؟ آیت الکرسی کا ورد جو ہے وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس ورد کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، دن میں، رات میں، صبح شام، کسی بھی وقت آیت الکرسی کا ورد کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اس میں بس یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو مخصوص تعداد میں یہ ورد کی بات کر رہی ہیں، اگر کسی مقصد کے لیے انہوں نے پڑھنا ہے تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کسی دیندار سے، نیک صالح ذی علم بزرگ سے اجازت لے لیں، بغیر اجازت کے نہ پڑھیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ویسے ثواب کی نیت سے جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، آپ نے ثواب کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں۔ لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور بطور وظیفہ پڑھنا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ اجازت لے لینا بہتر ہے، اس میں اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا تھا ان کے بچوں کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، شاید تعلقات بھی ہو گئے قائم، والدین کو نہیں پتہ تھا، طلاق ہو گئی ہے، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو شرعی طور پر وہ دونوں لڑکا لڑکی میاں بیوی بن گئے۔ اب جب وہ میاں بیوی بن گئے ہیں تو ان کے مابین اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو میاں بیوی کے مابین ہوتا ہے، تو وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس پر شرعاً کوئی قدغن نہیں ہے، تو یعنی وہ گناہ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہو، بھلے ہو گیا ہو، لیکن رخصتی سے پہلے اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو لوگ اسے بہت معیوب سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے ہم بچنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر والدین کو معلوم ہو جائے اس قسم کے کیس میں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ رخصتی میں تاخیر نہ کیا کریں، رخصتی کر دیا کریں۔ اسی وجہ سے ہم اسے پریفر کرتے ہیں کہ نکاح اور رخصتی میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کہ اب یہیں دیکھیے کہ اب اگرچہ انہوں نے جائز کام کیا تھا لیکن آگے اب رشتہ چلا نہیں، طلاق ہو گئی تو اب ایک داغ لگ جاتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں اور بری بری باتیں بناتے ہیں اس طرح۔ تو ان خرابیوں سے بچنے کی پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ ان خرابیوں سے بچا جائے، معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو لوگ اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ تاہم اگر پھر بھی کسی نے اس طرح کا کوئی فعل کر لیا ہے تو وہ جائز فعل تھا، اس پر گناہ نہیں ہے، تو شرعاً اس پر ملامت یا مواخذہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جو ان کا سوال تھا گناہ کا، تو گناہ نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ بہن نے پوچھا تھا عدت میں جو ہے وہ پوتا پوتی سے مل سکتے ہیں، تو عدت میں پوتا پوتی سے مل سکتے ہیں، فون پر بات کر سکتی ہیں، جو ہے وہ رشتہ داروں سے، نند وغیرہ سے تو فون پر بات کر سکتے ہیں، نواسہ نواسی سے بھی مل سکتی ہیں، نواسی سے بھی مل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور عالمہ سیدہ امامہ فیاض آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور عالمہ فاطمہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ دونوں کی جانب سے بھی بہت اچھی نفع بخش گفتگو رہی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ چلنے کی اور اپنے متعلقین تک ان خوبصورت تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین، دین اور خواتین۔